ہمارا ہر روز ایک سیگمنٹ ہوتا ہے صلوات الرسول، مجموعہ صلوات الرسول. یہ وہ کتاب ہے ناظرین کرام، 30 پاروں میں درود پاک اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت عبدالرحمن چھوروی رحمہ اللہ نے لکھا تھا. اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام میں اس کتاب پہ جو آدمی اتھارٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے، اور میرے بائیں جانب بیٹھا ہے. وہ آج ایک پارے کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کرے گا. میری مراد ڈاکٹر تنولی. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ جی آپ صحیح اتفاق کہہ رہے ہیں. کرتے یہ اتھارٹی ہے. بالکل ایسا ہے. کوئی بندہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا جس کو صاحب اتنا یہ حفظ. آپ کا حسن زن ہے، خدا کرے میں آپ کے ان الفاظ پہ پورا اتروں. اب اس پہ میں کوئی اللہ تبصرہ رب نہیں العزت کرتا. مجھے یہ توفیق دے پروگرام کے بعد کر لیں. کہ آپ کا کہا میرے لیے سچ ثابت ہو اللہ سلامت اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے ثابتوں کا باعث بنے. یہ دل لگی ہوتی ہے نا جی. میرے یہ برخوردار ہیں تو ان سے دل لگی. آپ کی شفقت ہے. گائی صاحب یہ 20واں پارہ ہے آج ہمارا موضوع کلام، اور اس کا موضوع ہے فی حبہ و محبوبیتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شان محبوبیت. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مجموعہ ویسے صلوات مجھے الرسول، کتھا کلامی تو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہاں دل چاہتا ہے. وہ حسن رضا کا شعر نہ پڑا تو ظلم ہو جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. سبحان اللہ، محبوبیت. ایسا ہی ہے، سبحان اللہ. بلکہ اگر کسی پارے میں یہ بات آئے گی بھی، واہ آگے اچھا. کسی بارے میں یا سبحان حدیث کی اللہ. روشنی میں آپ نے اس کو بیان بھی کیا، سبحان اللہ. جب آئے گا تو ہم اس پہ بات بھی کریں گے. گاشتہ قبلہ اس پارے کے اندر آپ سے بھی شان محبوبیت کو جس انداز سے اور درود پاک کو جس انداز سے خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمہ نے بیان کیا ہے، وہ آپ کا آپ کے ساتھ عشق، محبت اور آپ کی ذات پاک کے اندر فنائیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ کون سا پہلو ہے مدینہ پاک کا اور شہر مدینہ کا، آپ کی جائے سکونت کا، جس کا تذکرہ درود و سلام کے حوالے سے یہاں نہیں ہوا. یعنی آپ کے کاشانہ مبارک سے لے کے وہ گلیاں جن میں آپ چلتے تھے، وہ ماحول جس میں آپ شب و روز گزارتے تھے، کم و بیش 74 الفاظ خواجہ عبدالرحمن چھوروی لے کے آئے ہیں ایک ایک چیز کے لیے، اور اس پہ درود و سلام بھیجا ہے. یعنی آپ کا حجرہ، آپ کے حجرے سے متعلق چیزیں، گلیاں، وہ بازار جن میں سب میں آپ چلتے پھرتے اور آپ جلوہ فگن تھے. اور اس سے بھی بڑھ کے گائی صاحب، جو ہم مجموعہ صلوات الرسول شریف میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ زندگی کی کوئی چیز جس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کا تصور کرنا ہے تو درود و سلام کے ریفرنس سے کرنا ہے. یا اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے آپ آگے گئے ہیں، اور آپ اب میں پورا درود نہیں پڑھوں گا، ساری سیرت کو درود بنا دیا. میں کہوں تو ٹھیک ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے درود پڑھنا، مجموعہ صلوات الرسول کا مطلب ہے زندگی کو درود بنانا، کہ آپ کی اپروچ وہیں سے ہو کے آئے بس. اچھا گاشتہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں درود پاک پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن چیزوں کا ذکر کیا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ پہ درود ہو، ان میں صور علمیہ، صور کونیہ، ارواح مجردہ، ارواح عقلیہ، ارواح نفسیہ، یعنی وہ چیزیں صور اجسامیہ شہادتیہ، ان کے احوال و اراض، یعنی وہ چیزیں جو صرف تصورات کے اندر ہیں، ان کا بھی یہاں ذکر کر کے آپ نے ایک مثال ہمیں یہ دی ہے، ایک راستہ یہ دیا ہے کہ شعور کو ہی نہیں، لا شعور کو بھی حضور کی بارگاہ میں سر بسجود رکھنا ہے. سبحان. اور لا شعور کو بھی وہاں پہ متعلق رکھنا ہے کہ وہ بھی اس سے ہٹ کے کچھ نہ سوچے. اور ایک بات جو اس پورے کتاب کی شان ہے کہ وہ تمام دعائیں جو آپ سے کے فرامین اور آپ کے معمولات کا حصہ تھیں، اگر یہ کتاب پڑھیں تو کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں انسان وہ ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے. اچھا اب درود پڑھنے پہ آتے ہیں تو راج صاحب قبلہ میں صرف وہ درود یہاں پڑھوں گا جس کا تعلق آپ سے کے اسم پاک کے ساتھ ہے. محمد، میم ہا میم اور دال. اب آپ فرماتے ہیں علم سرسم علی میم محمد المحیط بمائیت المثبتۃ لسائر المعلومات متعینۃ فی العلم والعین. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی میم پر درود بھیج، جس کی شان یہ ہے کہ حضور اپنی معیت کے ساتھ، اپنی ثابت معیت کے ساتھ کائنات کی تمام معلومات کا آپ نے احاطہ کر رکھا ہے. یہ میم کی شان ہے. اس کے بعد ہا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ ہائے محمد الحاوی لکل الحقائق بسر حیات الحقیقت حقیقیت الحسبیت الکافیت الشافیہ. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی ہا بھیج. یہ وہ ہا ہے جس نے تمام حقائق کا احاطہ کر رکھا ہے، ان پہ حاوی ہے. حضور کی شان حیات کے ساتھ، وہ شان حیات جو ہر لحاظ سے کافی ہے، شافی ہے، اور ہمارے لیے حقیقت کا نشان ہے. اب دوسری میم آ گئی، اللہم صلی اللہ علیہ میم محمد الماحی للامراض والآفات عن الواح وجودات المحبین المخلصین. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی جو دوسری میم ہے
उस पे सलात सलाम भेजे। ये मीम क्या है? सुभान अल्लाह। ये हमारे वजूद की तख्ती से आफात को और अमराज को मिटाने वाली है। वाह वाह ये वो मीम है। वाह वाह वाह। और उसके बाद आखिरी दाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला दाल दालिन दलालतन कतइयतन ले दलालते दलाइल अकलियतिल उमैया ले दीन अल इस्लाम। अल्लाह आप सल्लम के इसमें पाकी दाल पे दरूद भेज। ये दाल क्या है? हमने दीन इस्लाम की हक्कानियत के लिए अपनी अकल से जितनी भी दलीलें कायम की वो अंधी दलीलें हैं, वो नाकस दलीलें हैं। उन दलीलों का नक्स दूर करने वाली ये दलील है। सुभान अल्लाह। हजूर की जात वो दलील है जो इंसान की अकल और शऊर के अल्लाह के दीन की हक्कानियत के लिए कायम किए गए दलाइल का नक्स दूर करती है। यह अल्लामा का एक शेर याद आ रहा है। जावेद नामा में अल्लामा कहते हैं मीत वानी मुनकर यज़दा शुदन मुनकर शान नबी न तुमा शुदन। ये मुमकिन है कि तू जाते हक का इनकार कर दे, मेरे रसूल का इनकार ये नामुमकिन है। वाह वाह वाह। ये वो दलील है जिसको काटा नहीं जा सकता, वाह जिसका रद्द नहीं किया जा वाह सकता। वाह वाह। लिहाजा इस दलील का बेनक्स होना इस बात की अलामत है कि अल्लाह है। सुभान इसमें पाक का जो आखिरी लफ्ज दाल है उससे हुजूर ख्वाजा अब्दुल रहमान छोड़ ये नुक्ता खस करके हमारे सामने ला। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।